شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کے 15ویں درس میں کہتے ہیں التحلی بالاخلاق المشروعہ لکل مسلم، یعنی ہر مسلمان کو جن اچھے اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔ التحلی بالاخلاق المشروعہ لکل مسلم ومنها الصدق والامانہ والعفاف والحیاء والشجاعہ والکرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها۔ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو، جن میں سچائی، امانت داری، پاک دامنی، حیا، بہادری، کرم، وفا، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، پڑوسی سے اچھا برتاؤ کرنا، جہاں تک ہو ضرورت مندوں کی مدد کرنا وغیرہ جیسے مشروع اخلاق سے مزین ہوں جن پر کتاب و سنت دلالت کرتی ہیں۔ اچھے اخلاق سے مزین ہونا کسی شخص کی دنیا اور آخرت میں سعادت مندی اور کامیابی کی پہچان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، یعنی اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے الصحیحہ میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامۃ احاسنکم اخلاقا، یعنی مجھے تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت مجلس کے لحاظ سے میرے سب سے زیادہ قریبی وہی لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے عمدہ ہوں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اچھے اخلاق کی فضیلت پر بہت ساری حدیثیں ہیں اور اس سے دنیا اور آخرت میں بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر قرآن مجید میں کیا اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہیں۔ یہ وہ عظیم اخلاق ہیں جو پورے دین اسلام کو شامل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلکہ پوری زندگی قرآن کے مطابق تھی، جس میں اچھے اخلاق کی تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اسی لیے جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، یعنی آپ کا اخلاق تو قرآن ہی جیسا تھا۔ اسی لیے ہم سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و آداب کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ شریعت میں اخلاق کا باب بہت وسیع ہے، یہ صرف مخلوقات کے ساتھ معاملات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے اس کا ادب و اخلاق اس کے رب کے ساتھ کیسا ہے اور پھر اس کے رسول کے ساتھ کیسا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی لیے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے اخلاق میں بدتر ہے، گرچہ لوگوں سے وہ اپنا اخلاق اچھا ظاہر کرے، کیونکہ ایسا شخص جسے اللہ نے پیدا کیا، اسے رزق دیا، اپنی نعمتیں اس پر نچھاور کی، اسے صحت، مال اور مختلف چیزیں عطا کی، جب وہ جھکتا ہے تو غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور اپنی عبادتوں کو غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، کہاں ہے اس کا اخلاق؟ اسی لیے ہر مشرک کا اخلاق فاسد اور برباد ہوتا ہے، کیونکہ اس کا شرک کرنا اس کے برے اخلاق کا مظہر ہے۔ رہا اس کا لوگوں سے بظاہر اچھے اخلاق سے ملنا اور ادب کو ظاہر کرنا، جس سے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ یاد رہے کہ یہ صرف لوگوں کے لیے اور دنیاوی مصلحتیں اور اپنے اغراض و مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جس سے نہ تو وہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس سے اجر و ثواب چاہتے ہیں، برخلاف ایک مومن کے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابعداری میں اچھے اخلاق سے مزین ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کرنے کی امید رکھتا ہے، اور جب وہ اسے عبادت کے طور پر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے اور آخرت میں کامیابی ہے۔
شیخ عبدالعزیز ابن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے مزین ہو جن میں مندرجہ ذیل اخلاق ہیں۔ سب سے پہلے شیخ ذکر کرتے ہیں سچائی کا۔ سچائی ان عظیم اسلامی اخلاق میں سے ہے جو کسی سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، یعنی تم سچ کو لازم پکڑو، بلا شبہ سچائی آدمی کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سب سے عظیم اور اہم سچائی بندے کا اپنے رب کے ساتھ سچا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یعنی مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ اس وقت سچا ہوگا جب وہ اس پر ایمان لائے گا، اس کی توحید کا اقرار کرے گا اور اس کی عبادت اس سے تقرب حاصل کرنے کے لیے کرے گا۔ ان میں سب سے عظیم سچائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی وہ اپنی زبان سے دے گا جبکہ وہ اپنے دل سے اس کو سچا جانتا ہوگا اور اس کے مطابق عمل بھی کرے گا، یعنی اس کے معنی کو جانتے ہوئے اس کے تقاضوں کو پورا بھی کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، یعنی جو شخص صدق دل سے یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ لہٰذا سچائی اسی وقت ہوگی جب دل کی بات زبان سے ظاہر ہوگی۔ اگر ان میں ہم آہنگی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ کبھی یہ نفاق اکبر ہوگا تو کبھی نفاق اصغر۔ اگر وہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور کفر کو دل میں چھپائے ہوئے ہے تو یہ نفاق اکبر ہے جو عقیدے کا نفاق اور کفر ہے، اور اگر وہ سچائی اور وفاداری کو ظاہر کرتا ہے اور جھوٹ اور خیانت کو دل میں رکھے ہوئے ہے تو یہ عملی نفاق ہے اور یہ نفاق اصغر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی منافق کی تین علامتیں ہیں، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جب جھوٹ نفاق کی علامت ہے تو سچائی ایمان کی علامت ہوئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امانت، اور اس کی ضد خیانت ہے۔ عام معنی میں امانت میں پورا دین شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی فرمان برداری کریں، اور یہ فرمان برداری امانت ہے جس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان یا ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایک عظیم فریضہ ہے جس کی ادائیگی کا انسان نے ذمہ اٹھایا ہے، چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، وہ بڑا ہی ظالم جاہل ہے۔ اسی طرح امانت میں بندوں کے حقوق کی حفاظت بھی ہے، ان سے وفاداری کرنا، اگر ان کی کوئی چیز آپ کے سپرد ہے تو اس کی حفاظت کرنا اور خیانت نہیں کرنا۔ انسان کے حواس بھی امانت ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے پوچھے گا۔ اللہ کا فرمان ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم، یعنی اے ایمان والو، تم اللہ اور رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنے قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو، اور تم یہ بات جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر عظیم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس کا ایمان نہیں جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں، اور اس کا دین نہیں جس کے اندر عہد کی پابندی نہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پاک دامنی، اور یہ حرام، گندے اور فحاشی کے کاموں سے رک جانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے۔ اس کے بعد حیا، یعنی شرم و حیا، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو قابل تعریف کاموں پر ابھارتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، قلنا یا رسول اللہ انا لنستحی والحمد للہ، قال لیس ذاک ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى ولتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، یعنی اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا کرو جیسا کہ اس سے شرم و حیا کرنے کا حق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم اللہ سے شرم و حیا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا کا یہ حق نہیں جو تم نے سمجھا ہے، اللہ سے شرم و حیا کرنے کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی حفاظت کرو، اور اپنے پیٹ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو، اور جسے آخرت کی چاہت ہو وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دے۔ بس جس نے یہ سب پورا کیا تو حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ سے حیا کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ بندوں سے حیا میں ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور اچھے معاملات کرنا شامل ہے، کیونکہ برے اخلاق حیا کے منافی ہیں۔ اگلی صفت ہے بہادری۔ مومن حق کے معاملے میں بہادر ہوتا ہے، اور یہ صفت اس کے رب پر بھروسہ اور توکل کی وجہ سے ہوتی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی اور سے عزت طلب نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے، یہاں تک کہ بندوں کے ساتھ معاملات میں بھی وہ بہادر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یعنی بہادر یا پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے یا بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، یعنی بے قابو نہ ہو جائے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگلی صفت ہے کرم اور سخی ہونا، کہ وہ لوگوں کی خیرخواہی میں ان سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور اپنے مال سے لوگوں کی مدد کرے یا ان پر خرچ کرے جہاں پر ضرورت محسوس ہو، اور بخیلی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگلی صفت ہے وفاداری کرنا، یعنی جو عہد کرے اس کی وفاداری بھی کرے، اور اس میں ہر قسم کے عہد، عقد و پیمان شامل ہیں، جن میں سب سے عظیم اللہ کے ساتھ وفاداری ہے، جس میں کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا اور فرض جیسے نماز کی ادائیگی کرنا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فرائض کی ادائیگی ہے۔ مخلوق کے تعلق سے جیسے نکاح، خرید و فروخت، یہاں تک کہ آفس یا ملازمت کے کانٹریکٹ کا پاس و لحاظ رکھنا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی اے ایمان والو
عہد و پیمان پورے کرو۔ پھر شیخ کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی یہ اس معنی میں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈر کر اس کے عذاب اور ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس سے ثواب کی امید سے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور اس میں وہ چیزیں بھی داخل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہی حکم سے حلال اور حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے بعض چیزوں کا بیان 17ویں سبق یعنی شرک اور مختلف نافرمانیوں سے بچنے کے بیان میں آگے آئے گا، مگر اجمالی طور پر اس آیت میں تمام شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اس میں ہر طرح کا زبانی قول اور عمل ہے جو لوگوں میں معروف ہے، کیونکہ پڑوسی کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، یعنی جبریل مجھے بار بار یعنی برابر پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ وہ اسے وارث ہی بنا دیں گے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا شرعی فریضہ ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ غیر مسلم پڑوسی کا صرف ایک حق ہے، یعنی حق ہمسائیگی یا پڑوسی ہونے کا حق، اور مسلمان پڑوسی کے دو حق ہیں، ایک حق ہمسائیگی کا یا پڑوسی ہونے کا، اور دوسرا حق اسلام کا، جبکہ مسلمان رشتہ دار پڑوسی کے 3 حقوق ہیں: حق ہمسائیگی، حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ پڑوسی کے حق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچائی جائے، چاہے وہ زبانی ہو یا اپنے عمل سے ہو، اور ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یعنی اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، یعنی جس کی ایذا رسانیوں سے یا شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ کہتے ہیں جہاں تک ہو ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ان جیسے مشروع اخلاق سے مزین ہونا جن پر کتاب و سنت کی دلیل موجود ہے، یعنی اسلامی اخلاق بہت سارے ہیں جن پر قرآن و سنت کی دلیلیں موجود ہیں۔ یہاں پر جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں وہ چند اخلاق ہیں جنہیں بطور مثال شیخ نے بیان کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔